اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑے خاص موضوعات سے گفتگو ہو رہی ہے بحمدللہ۔ آج ہم بات کریں ظلم کے بارے میں، تو ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، کیسے اس کو ہم ایلیبریٹ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ظلم کی سب سے بہترین ڈیفینیشن خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ظلم ہر وہ کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ کیا کہنا؟ یعنی اب اس کو آپ اس معیار کو رکھ کر پھر آپ ہر چیز میں اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ ایک ایسا فارمولا امیر المومنین نے دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، اگر چیز اس کے مدار سے، اس کی جگہ سے، اس کی ایگزیکٹ ویلیو پوائنٹ سے ہٹا دی گئی ہے تو وہ ظلم ہے۔ جی، مثال کے طور کے اوپر حتیٰ بہت روزمرہ کی چیزوں میں، مثلا ایک کتاب ہے مثلا جو اوپر رکھی ہونی چاہیے، مثال کے طور پر قرآن مجید ہے، جو ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو، ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی نجاست نہ پہنچے یا کسی قسم کی کوئی بے حرمتی اس کی نہ کر سکے، اور کوئی اس کو ایسی جگہ رکھ دے جہاں مسلسل اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، یہ ظلم ہے۔ ولو یہ کتاب ہے، ولو یہ ایک انسان نے بہت چھوٹا سا ایک عمل کیا، لیکن چونکہ اس کی جگہ سے ہٹایا گیا لہذا ظلم ہے۔ جی، ایک انسان اس کے پاس دو فرزند ہیں، دو بچے ہیں، وہ ایک کو اپنے سینے سے لگائے، اس کو پیار کرے، دوسرے کو نہ کرے، یہ ظلم ہے، کیونکہ اس نے ایک کو کیا، ایک کو محبت کی، ایک کو نہیں کی۔ ایک دفعہ کہ نہیں ہے وہاں پر وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر دونوں موجود ہیں تو جس طرح سے اس سے محبت کرے اس طرح سے اس سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ جگہ جس کو ہم آسان زبان میں کہیں، ہر وہ جگہ جہاں بیلنس کریٹ نہ ہو اور امبیلنس ہو، چاہے وہ فریکشن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ چیز ظلم ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے ظلم سے مراد مثلا کسی کو ضرب کرنا، کسی کو مار دینا، کسی کو چوٹ پہنچا دینا، کسی سے کچھ لے لینا، کسی کو کچھ نقصان پہنچا دینا۔ صرف یہ ظلم نہیں ہے، ہر وہ عمل جس سے بیلنس ہٹ رہا ہو جی، وہ ظلم ہے۔ اب وہ چاہے روزمرہ کی زندگی میں ہو، چاہے آپ کے ازدواجی زندگی میں ہو، چاہے اولاد اور والدین کی زندگی میں ہو، چاہے وہ سماج کی زندگی میں ہو، چاہے ورک پلیس پہ ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے کہیں ہوں، آپ سفر کر رہے ہوں، آپ حضر میں ہوں، آپ گھر میں ہوں، جہاں بھی آپ نے بیلنس کو ختم کیا، جہاں بھی اس کی ایگزیکٹ ویلیو پوائنٹ پہ آپ نے چیز کو نہیں رکھا، وہ ظلم ہے۔ جی، یہ ایک عام سی ڈیفینیشن ہے۔ اس کی روزمرہ کی زندگی میں ہزاروں مثالیں، اگر ایک انسان اس ڈیفینیشن کو اپنی زندگی میں عملی کرنا کوشش کرے تو وہ ہزاروں ظلم سے بچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، کیونکہ آج جس کو وہ نظر انداز کر رہا ہے، قیامت میں اس ایک ایک ذرے کا حساب ہونا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی جگہ ورک کے لیے جاتا ہے، کام کرنے جاتا ہے، جی، اور اس کو مثال کے طور پر صبح 9 بجے سے لے کے شام 10 بجے تک کی، یا صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک کی اس کی ڈیوٹی ہے، یا مثال کے طور پر صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کی اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو جو ڈیوٹی آورز ہیں اس کے، اگر وہ ان ڈیوٹی آورز میں نہیں پہنچتا ہے، اگر وہ ان ڈیوٹی آورز میں عمل نہیں کرتا، جیسے بہت سے شعبے میں ہوتا ہے، آپ گئے دیکھا وہ کام نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کھانا پی رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اپنے کام انجام نہیں دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ کوئی شکایت کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کے اوپر سے ویجیلنس آئے یا نہ آئے، خدا بند عالم کی نظر میں ظلم ہے، کیونکہ آپ سے جو معاملہ ہوا تھا صاحب معاملہ کا، اس نے کہا تھا اتنی سے اتنے بجے تک تمہیں یہ کام انجام دینا ہے۔ جی، اگر وہ کام آپ انجام نہیں دے رہے تو یہ ظلم کر رہے ہیں، ولو یہ کہ اس کی وہ شکایت ابھی نہ کرے۔ ایک دفعہ کہ شکایت کرے تو اس کے اوپر اثر مرتب ہوگا، اس کے اوپر احکام جاری ہوں گے، لیکن اگر شکایت نہیں بھی کر رہا ہے تب بھی وہ ظلم ہے، کیونکہ یہ ظلم دنیا میں بہت چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں، جی، اور ان میں سے ایک چیز یہی ہے کہ انسان بہت چھوٹے چھوٹے ظلم کرتا ہے، جس کو بہت چھوٹا اور نظر انداز کرتا ہے، نتیجے میں اس کے بڑے ظلم وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح اس بڑے جرم کی سزا ہے اسی طرح چھوٹے جرم کی بھی سزا ہے۔ لہٰذا ہر وہ عمل
جو بیلنس سے ہٹا دے کسی چیز کو، ہر وہ عمل جو کسی چیز کے ویلیو پوزیشن سے اس کو ہٹا دے، وہ ظلم ہے۔ جی اب سرکار اس میں بھی ظالم اور مظلوم کا جو ایک معیار ہے اس میں کتنا منع کیا گیا ہے کہ ایک مظلوم سے برات کرنا، ایک مظلوم کے ایک ظالم سے برات کرنا اور اس کے ظالم سینہ سے پر رہنا، یہ کتنی تاکید کی گئی اسلام میں؟ دیکھیں اسلام میں آپ کو خدمت میں عرض ہو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بعد اعلان رسالت ایک بار فخر کیا اور یہ بات اعلان کی کہ آج بھی اگر مجھے عہد جاہلیت کے کسی پیمان کو یاد رکھنا پڑے اور میں اس پر قائم ہوں تو وہ ایک عہد تھا جس کو خلف الفصول کہتے تھے۔ خلف الفصول کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اعلان رسالت سے پہلے جب آپ مکے کی زندگی میں تھے، یعنی وہ زمانہ جب آپ نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا کہ میں رسول ہوں، مکے کا سسٹم قبیلی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم تھا۔ جو قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ حمایت میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹس میں تھے، تو وہ ایک دوسرے کو مدد کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص مکے میں آیا مثال کے طور پر اور اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی، اگر اس کا تعلق کسی قبیلے سے ہوتا تھا، تو اگر بالفرض وہ اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں بھی ہے تو اس قبیلے کو سپورٹ کرنے والے جو دوسرے قبیلے والے تھے وہ اس کا سپورٹ مکے میں کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا آیا جو کسی قبیلے کا سپورٹ اس کے پاس نہیں ہے یا یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو جاتی تھی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص کے اوپر ظلم کیا گیا اور اس نے خانہ کعبہ کے پاس آ کر اولاد عدنان کو داد و غا اور اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اس کو سننے کے بعد قریش کے کچھ جوان، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بھی شامل تھے، انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ جو بھی انسان مکے کے پاس آئے، یعنی مکے میں آئے اور اس پر ظلم ہو اور کوئی اس کی حمایت نہ کرے اور واقعاً اس کے اوپر ظلم ہوا ہو تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اس کو خلف الفصول کہا گیا کہ جہاں مظلوموں کی داد رسی یہ جوان کریں گے، اور انہوں نے بہت لوگوں کی مدد اس طرح سے انجام دی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر قبل از بعثت کے، یعنی قبل از اعلان بعثت کے، آج بھی مجھے کوئی پیغام خلف الفصول کے نام سے پکارے تو میں آج بھی اس کی مدد کرنے جاؤں گا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کون سے مسلک سے ہے، کون سے دین سے ہے، کون سے قبیلے سے ہے، کون سے معاملات سے ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر اس کا حق سلب کیا گیا ہے تو پیغمبر اکرم جیسی ذات کہہ رہی کہ میں اس کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ لہٰذا اسلام کا بانی، یعنی اسلام کا پیغمبر، اسلام کو دنیا تک لانے والا اور پہچاننے والا اور پہچانوانے والا، عبادتوں کو بیان کرنے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، حکمت کی تعلیم دینے والا، علم کی تعلیم دینے والا، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ظلم کے خلاف کوئی مظلوم مجھے پکارے گا تو میں مدد کروں گا۔ تو اسلام کا موقف بالکل واضح ہو گیا کہ جہاں بھی ظلم ہو وہاں مظلوم کا ساتھ دینا سنت پیغمبر بھی ہے اور حکم الہیہ بھی ہے، اور ظلم کا ساتھ دینے کے لیے، یعنی ظلم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے پھر چاہے جس طرح کے بھی معاملات آ جائیں، اسلام اس سے پیچھے ہٹنے کا وادار نہیں ہے، چاہے اس کے لیے جان چلی جائے اور چاہے اس کے لیے اپنے مال کی قربانی دینی پڑے۔ لہٰذا کبھی بھی ظلم کی حمایت نہیں کرنی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے وصیت میں، جو آپ نے ظاہری طور پر امام حسن و امام حسین کے سامنے کہی تھی، لیکن اس میں یہ جملہ تھا کہ تمام ان لوگوں کے لیے جن تک یہ بات جا رہی ہے، اس میں ایک جملہ یہی تھا کہ کبھی بھی ظلم کی حمایت نہ کرنا اور ہمیشہ مظلوم کے لیے سپر بن کر کھڑے رہنا۔ یہاں جملہ جو ہے وہ ظلم اور مظلوم کا، یعنی ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے۔ یہاں یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یعنی اگر مظلوم جو ہے اگر غیر مسلمان ہو تو کیا اسلام کا حکم فور پڑ جائے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ مظلوم ہے، حتیٰ اگر ظلم کرنے والا مسلمان ہو، اگر ظلم کرنے والا مسلمان ہو اور مظلوم غیر مسلمان ہو، تب بھی حکم اسلامی یہ ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ یہاں دین کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں خاندان کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں قبیلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں قرابت داری کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں صرف ایک معیار ہے، ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب آقا ایک بہت یہ کہا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور ہر شخص اس کی بات کرتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو، ظلم کے خلاف کھڑو، لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا شخص ہمارے گھر میں پیدا نہ ہو،
وہ دوسرے کے ہاں وہ کھڑا ہو اور دیکھیں ہم کہ ہاں ظالم نیست و نابود ہو گیا، اور دعا بھی کرتے ہیں. تو صرف دعا کرنا کافی ہے یا واقعاً میں اس کے ساتھ یعنی جو ظالم کے خلاف سینہ سے پر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ وہ قوم جو اپنے حالات تبدیل کرنا نہیں چاہتی، کوئی بھی اس کے حالات تبدیل نہیں کر سکتا. جی. خدا بھی انہی کا ساتھ دیتا ہے جو خود عمل کرنا چاہتے ہیں اور خود اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. یہ دعا کرنا کہ ظلم نیست و نابود ہو جائے، ظالم ختم ہو جائے، لیکن عملی طور پر مظلوم کی حمایت نہ کرنا یا ظالم کے مقابلے میں باہر نہ آنا، یہ خود ظالم کی حمایت ہے. روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا کوفے میں واقع کربلا سے پہلے، اور اس کا رنگ سفید تھا یعنی گورا تھا، اور واقع کربلا کے بعد میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ ایک دم سیاہ ہو چکا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے چہرے کا یہ کیا حال ہو گیا؟ میں نے تمہیں دیکھا تو تم تو گورے تھے، تم تو خوبصورت تھے، تم حسین اور جمیل تھے، کیا ہوا؟ کہا یہ واقع کربلا کے بعد سے ہوا ہے. میں ہر شب اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم مجھ سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کے خلاف فوج کا ساتھ دیا، یعنی دشمنوں کا ساتھ دیا، لہٰذا تم جہنم کے حقدار ہو. فرشتے مجھے جہنم کی آگ سے نزدیک لے جاتے ہیں، جس کی تپش میرے چہرے پر محسوس ہوتی ہے حالت خواب میں، لیکن وہ اتنی شدید مجھے اور حس ہوتی ہے کہ اس کے اثرات اب میرے چہرے پہ آپ تمہیں نمایاں دکھ رہے ہیں. خواب میں دیکھتا تھا وہ، لیکن اس کے چہرے پہ وہ اثرات دکھ رہے تھے. جبکہ میں نے نہ ایک تیر چلایا، نہ میں نے کسی کو قتل کیا، نہ میں نے کوئی سامان لوٹا. اور پیغمبر سے جب میں خواب میں یہ بات کہتا ہوں تو پیغمبر کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کے خلاف ظالم کی لشکر کی سیاہی کے حد تک کام کر رہے تھے، یعنی اس کی تعداد بڑھا رہے تھے. کیا کہنا؟ یعنی تم ایک فرد تھے کہ اگر نہیں ہوتے تو تعداد ایک کم ہوتی. وہ ایک کم ہونا تمہاری ذمہ داری تھی. اگر تم حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو کم سے کم ادھر بھی نہ کھڑے ہوتے. تمہارا وہاں کھڑا ہونا بھی ظالم کی حمایت ہے. اگرچہ تم نے تیر نہیں چلایا، اگرچہ تم نے کسی قسم کا کوئی ظلم ظاہری طور پر انجام نہیں دیا. تو اس حد تک معاملات ظلم کے ہونے والے ہیں. تو یہاں حساب کتاب اس طرح سے ہونے والا ہے. اب اگر ایک انسان صبح سے شام دعا کر رہا ہے کہ خدا یا ظالم کو نیست و نابود کر، بہترین چیز ہے، دعا کرنی چاہیے. بغیر دعا کے تو اور خدا سے توسل اور توکل تو کوئی چیز حاصل نہیں ہونی. لیکن عمل کے میدان میں نہیں ہے تو گویا وہ ظالم کی حمایت کر رہا ہے. ایک انسان ظلم کرتا ہے، یہ کسی طرح سے اس کی مخالفت نہیں کرتا، یہ انتظار میں کہ کوئی مخالفت کرے میں اس وقت ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا یا گھر سے اس کے لیے دعا کر دوں گا. یہ فائدہ مند نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو سب سے اہم شکوہ تھا وہ یہی تھا، وَمِنْ قِلَّةِ اصحابی، میرے اصحاب کی کمی ہے. امام حسین علیہ السلام کس یوں اس سچویشن میں آیا کہ سوائے قربانی دینے کا کوئی راہ و چارہ نہیں تھا، کیونکہ لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے. لوگ ظالم نہیں چاہتے تھے، ظالم کی حمایت نہیں کر رہے تھے، لیکن مظلوم کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے، اور ظلم کو ختم کرنے میں اس تحریک کی مدد بھی نہیں کر رہے تھے. تو جب قوم صرف دعا کرے گی اور مظلوم کی حمایت نہیں کرے گی یا ظالم کے خلاف علم کو بلند نہیں کرے گی اور میدان عمل میں نہیں آئے گی، تب تک اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے اور ظالم اپنے آپ کو ظاہری طور پر مضبوط کرتا رہے گا. لہٰذا وہ لوگ، خصوصاً وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے اور چاہنے والے اور عزاداری سید الشہداء برپا کرنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں شہداء کربلا علیہم السلام سے، اپنے علماء سے عبرت حاصل کریں. آپ سوچیں، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس، یہ جو علماء ہمارے گزرے ہیں، یہ بہت آسانی سے اپنی جان بچا سکتے تھے. چھوٹے لوگ نہیں تھے، یہ بہت اہم عہدوں پہ لوگ تھے. صرف اس لیے کہ ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اپنی جان کی قربانی دی. شہید ثالث بہت آسانی سے اپنی جان بچا سکتے تھے. ان کو صرف یہ کہنا تھا میں نے یہ کتاب نہیں لکھی جی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے لکھی ہے، کیونکہ اگر میں کہہ دوں میں نے نہیں لکھی ہے تو میں ظلم کا ساتھ دوں گا اور امیر المومنین کے مظلوم تاریخ کا ساتھ نہیں دوں گا اور ان کے حق کو ضائع کروں گا. لہٰذا اپنی جان دینا انہوں نے گوارا فرمائی، لیکن ظلم کی حمایت نہیں کی. تو ان کے مزار پر جا کے فاتحہ پڑھنا تو ایک کام ہو گیا، یا ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا جملہ استعمال کرنا، ان کے لیے دعا کرنا ایک کام ہو گیا. لیکن اپنے آپ کو بھی تولنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ایسا کچھ ہو، کوئی امیر المومنین کی مخالفت کرتا ہے یا ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کتنا حمایت کرتے ہیں امیر المومنین کی.
آج کوئی پیغمبر اکرم کی توہین کرتا ہے تو ہم کس حد تک اس کے مقابلے میں عملی طور پر آتے ہیں. صرف دعا کر لینے سے کوئی کام حل نہیں ہوتا. ہم صبح سے شام دعا کریں کہ خدا مجھے رزق دے، لیکن میں اپنے گھر سے ہلوں نہیں، تو یہ خداوند عالم نے معیار نہیں بنایا. گھر سے باہر عمل کے لیے نکلنا پڑے گا، کسب و کار کرنا پڑے گا. ہاں نتیجے میں رزق خداوند عالم عطا کرنے والا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. ہم صبح سے شام منہ و سلوہ کی دعا کرتے رہیں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہمیں عمل کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ ہر چیز میں ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف دعا کرنا کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ آنا ضرور. اب عملی طور پہ ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے. کوئی قلم سے کر سکتا ہے، قلم اٹھائے. کوئی زبان سے کر سکتا ہے، زبان اٹھائے. کوئی بچوں کی تربیت سے کر سکتا ہے. ہماری مائیں بہنیں کیا کریں؟ بچوں کی تربیت کریں. اگر آپ بچے کی تربیت اس طرح سے کریں کہ دنیا میں کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے گھر میں چلے آنا، تو یہ بچے وہ بچے نہیں بن سکتے جو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پر فدا ہو رہے تھے. آج بھی حسین ابن علی کا ایک فرزند دنیا میں پردہ غیب میں موجود ہے جو انتظار کر رہا ہے ادھر سے. ہم صبح سے شام اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کو نصرت امام کے لیے آمادہ نہیں کر رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ اگر محلے میں کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑ جائے تو مائیں اپنے بچوں کو اندر کر رہی ہیں. تو جو ابھی محلے میں ایک شخص کو بلڈ ڈونیشن جس میں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، آدھے گھنٹے میں خون دوبارہ اس کی باڈی میں بن جائے گا، اس کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہی ہیں، وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو شہادت کے لیے آمادہ کریں گے؟ وہ کس طرح سے نصرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آمادہ کریں گے؟ یہ بہت تلخ جملہ ہے، لیکن اس کو اگر ہر انسان اپنی کسوٹی پہ پرکھے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ کہاں پر ہے. اللہم عجل ولیک الفرج کہہ دینا بہت آسان کام ہے، لیکن عملی طور پر ہم واقعاً کس جگہ پر ہیں یہ ہر انسان اپنے آپ کو خود تول کر دیکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کا فیصلہ خود ہی کر سکتا ہے. اب وہ جملہ جو زیارت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، وَلَعَنَ اللَّهُ مَّتَن قَتَلَتْ کا وَلَعَنَ اللَّهُ مَّتَن سَمِيَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، وہ شخص جو راضی رہا، ہم کیونکہ اس وقت جی رہے ہیں، ظلم کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لینا، کیا یہ ہم اسی زمرے میں آتے ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیے ہم کہتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذالک. یہ آخرہ بہت اہم چیز ہے. اگر یہ جملہ نہیں ہوتا تو بہت سے لوگوں کی بچت ہو سکتی تھی، بہت سے لوگ اس دامن سے باہر آ سکتے تھے. لیکن صرف پہلے ظالم پر ہم لعن نہیں کرتے، ہم اس ہر دوسرے پہ لعن کرتے ہیں جس نے اس کی حمایت کی ہو، جس نے بھی اسی چیز کے اوپر عمل کیا ہو. بس لعن صرف اس کے لیے نہیں ہے جس نے ظلم کی شروعات کی، لعن اس کے لیے بھی ہے جس نے اس ظلم کو ادامہ دیا. اب وہ چاہے اس دور میں ہو، چاہے بعد کے دور میں ہو، چاہے آج ہو، چاہے آئندہ آنے والا ہو. یہ معیار ہمارا بنا ہوا ہے، یہ اصول ہمارا پہلے سے بنا ہوا ہے. تو پس لعن ہے ہر اس شخص پر جس نے ظلم کیا، جس نے ظلم کی حمایت کی، جس کے سامنے ظلم ہوا اور وہ خاموش رہا. ان سب پہ لعن ہے. جس نے ظلم کیا اور اس ظالم کی تعبیت کی ظلم کرنے میں، اس کے اوپر بھی لعن ہے. لہٰذا ہمیں خود تولنا پڑے گا اپنے آپ کو اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا بہت ضروری عمل ہے. اور ہر وہ شخص جس نے کسی بھی طرح سے ظلم کی حمایت کی ہو، چاہے خاموش رہ کر ہی کیوں نہ کی ہو، وہ اس لعن کا شامل ہے. اور یہ لعن عام انسانوں کی لعن نہیں ہے، یہ خدا کی لعن ہے اور پیغمبر کی لعن ہے. لہٰذا اس کے رد ہونے کا بھی سوال نہیں اٹھتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین، یقیناً ہمارا جو موقف ہے، ہم بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام ان سوالوں کو اٹھا رہے ہیں جس کے ذریعے جس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص سے جڑاؤ ہے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کے لیے کہ ظلم کے خلاف ہمیں کیسے کھڑے ہونا ہے. ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے. ظالم اگر کافر ہے، کافر ہونا ایک الگ بات ہے، اور اگر وہ حکمراں ہے، لیکن ظالم اگر ہے تو اس کے خلاف ضرور کھڑے ہونا بھی ہے. آئیے ناظرین، ہم کچھ بہت اہم سوال بھی لے لیتے ہیں آغا سے جو ہمارے کچھ ناظرین نے ہم تک پہنچائے ہیں. آغا، اب ایک سوال جس میں کہ یہ تمام پہننے اوڑھنے کے بارے میں بات آتی ہے کہ کیا پہننا اور کیا نہیں، تو اس میں ایک صاحب نے بعد سلام پوچھا کہ ہاتھ میں جو کڑا یا کنگن پہنتے ہیں اور جیولری کے اگر اس پر شیر یا مچھلی جیسے جانوروں کا منہ بنا ہو تو وہ کیسا ہے؟ کیا اس کو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، حالت نماز میں جو کراہیت ہے وہ لباس پہ ہے. لباس کے اوپر اگر کوئی تصویر جاندار کی بنی ہو تو کراہت ہے. کراہیت ہم نے بیان بھی کیا تھا پہلے بھی کہ عبادت میں جب لفظ کراہیت فقہ امامیہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے.
لیکن اگر زیورات پر مثلا خواتین کے زیوروں پر کبھی کبھی ڈیزائن میں اس طرح کے ہوتا ہے کہ مچھلی بنی ہوئی ہے یا شیر بنا ہوا ہے یا کوئی بھی جانور بنا ہوا ہے، اگر وہ زیور کی حیثیت سے ہے تو اس پہ کوئی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے، خصوصاً اگر وہ پوری تصویر نہ ہو، مثلا کوئی حصہ بنا ہوا ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ نماز کے لیے نہ اس کو اتارنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو مثال کے طور کے اوپر پہن کر نماز میں کوئی کراہیت کا حکم ہے۔ صرف لباس پر اگر باقاعدہ کسی جاندار کی تصویر بنی ہو اس کو کراہیت علماء نے دی، اور کراہیت سے مراد یہ کہ اگر نماز پڑھی تو نماز صحیح ہے، صرف اس کا ثواب تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دوسرے لباس میں نماز پڑھیں۔ لیکن مثلا زیور کے سلسلے میں سوال پوچھ رہے ہیں تو زیور میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف بس سونا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد کے لیے ہے مرد کے تو لیے سونا حرام ہے، جی، اگر خاتون کوئی سونا پہنے ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے بعد السلام، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں کیسے بتاؤں کہ میری ماں جو ہیں وہ زبان چلاتی ہیں اس حد تک کہ کبھی کبھی میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بہت کوشش کے باوجود، کیونکہ ظاہر سی بات والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری ہمارا حق ہے۔ کس طریقے سے ہم اس تمام چیزوں کو سولو کریں کہ جس سے دونوں کو بے حرمتی بھی نہ ہو اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے؟ دیکھیے، جہاں تک میں نے ابھی شاید آج کے ایپیسوڈ میں یا پچھلے ایپیسوڈ میں نے بات کی تھی کہ اگر اولاد صالح ہو جی اور والدین اس کے حق میں ظلم کریں، والدین یا ان میں سے کوئی ایک فرد اس کے حق میں ظلم کرے، تو جس طرح اولاد غیر صالح کے لیے آق والدین کے تمام احکام ہیں، اسی طرح اگر والدین میں سے کوئی غیر صالح اور اولاد صالح کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ تمام احکام اپنے آپ مرتب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی اس طرح سے تند زبانی یا بد زبانی کر رہا ہے تو بہرحال اذیت کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بہرحال ان کی حرمتی کا بھی آتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے سولو کرنے کا طریقہ یہ کہ اولاً تو اگر بات چیت کے ذریعے سے سولو ہو سکتا ہو تو سب سے اچھی چیز ہے، اگر بات چیت کے ذریعے سے سولو نہیں ہو سکتا ہو تو کوشش کریں کہ ایسی موقعیت سے بچیں، ایسی سچویشن سے بچیں جہاں وہ اس طرح کے جملے کہتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے اگر آپ ان کی خدمت کرنا چاہیں تو ضروری نہیں کہ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ وہاں پر رہیں، ممکن ہے کہ آپ دور بھی رہ سکتے ہیں، الگ بھی رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں بس ایسا عمل نہ انجام دے جس سے ان کی بے حرمتی ہو۔ ہاں، ان کی زبان اگر خراب ہے تو ان کو کسی طرح، البتہ کبھی کبھی ایسی ایج پہ آ جاتا ہے انسان کہ اب اس کو سدھارنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، تو خود اوائڈ کرنا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور خداوند عالم یہ جو آپ تحمل اور صبر کریں گے اس کا اجر آپ کے لیے بالکل محفوظ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، اگر زبان کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے نہیں ہو پا رہا ہے تو سچویشن کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر آپ الگ بھی رہنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آمد و رفت رکھنا ہے، قطع رحم بالکل نہیں کرنا ہے، آمد و رفت، ان کا احترام اپنی جگہ پہ باقی رہے، اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں اگر وہ سالویبل نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا، یہ اپنے والد کے لیے زیادہ پریشان ہے، ظاہر سی بات زوجہ اور ایک شوہر کا مسئلہ ہے، تو اگر زوجہ ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہے جو شوہر کو اذیت کر رہی ہے تو وہ بہرحال اس کا عقاب بہت زیادہ ہے، اور بہرحال دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بہت سے اہم مسائل ہیں۔ ان کے لیے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال ان کے لیے یہ اگر اپنی والدہ کو سمجھا سکتی ہیں، سمجھانے کے ذریعے حل ہو جائے، کتابوں کے ذریعے سے، بتانے کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سے اگر بتا دیں اور اس کو سولو کر لے جائیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر سولو نہ کر سکیں تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے والد کو ہی صبر کی تلقین کریں، اور ان کے لیے بہرحال اچھے اعمال کے ذریعے سے اور ان کے لیے کفالت کے ذریعے سے، ان کے خیال رکھنے کے ذریعے سے کم دوسرے پہلو کو ان کو اتنے مضبوط کر دیں کہ وہ اس طرف سے جو ناگوارہ خاطر ان کے اوپر گزر رہی ہے اس سے وہ نجات حاصل کر لیں۔ وَإِلَّا ان کا آپس کا جو فیصلہ ہے وہ صبح قیامت کے لیے ہے اور باقی معاملات کے لیے، کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو زبان پر قابو نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کو اذیت کرتے ہیں، خصوصاً زن و شوہر کے معاملات میں، ان کے لیے شب اول قبر کے سلسلے میں روایات بہت شدید ہیں، جیسے کہ میں نے پیغمبر اکرم والی روایت آپ کے سامنے پیش بھی کی تھی کسی پروگرام میں، کہ جو لوگ صرف زبان کو تند رکھنا ہی، تندی کی بات ہی نہیں، صرف تھوڑا سا بلند کر دیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کی اذیت کا سبب بنے، فشار قبر ان کے لیے بہت ہی شدید ہے۔ تو اگر اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے ان کو صحیح کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ وَإِلَّا اپنے والد کے لیے صبر و تلقین اور ان کے لیے اس طرح سے پیش آئیں کہ ان کو کم سے کم دوسری طرف سے ڈھارس رہے اور وہ سکون کے ساتھ رہ سکے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔